آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارے دسمبر کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ گوشے مطالعہ سے کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے قرآن مبین کے ادبی اسالیب اور اس کے تبصرہ نگار مصدق مبین ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ خداوندی سے جو معجزہ عطا کیا گیا تھا وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ادب کا سب سے اعلیٰ اور فصاحت اور بلاغت کا عظیم ترین نمونہ ہے، ایسا نمونہ جس نے وقت کے فصحاء اور ادباء کو یہ چیلنج دیا کہ وہ یہ قرآن کی ایک آیت جیسی آیت ہی تخلیق کر دیں، اور بالآخر سب قرآن کے اس چیلنج کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے۔ اس لیے یہ بہت اہم ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم پر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے طرز ادا، نحوی ساخت اور ادبی اسلوب کا مطالعہ کیا جائے کہ آخر جمالیات کا کون سا عنصر ہے اور حسن کی وہ کون سی ادا ہے جو قرآن مجید کو بیان کا ایسا شاہکار بنا دیتی ہے۔ ڈاکٹر ابو عبید اللہ فہد فلاحی صاحب کی مذکورہ کتاب قرآن مبین کے ادبی اسالیب اسی راز کو واضح کرنے کی ایک کوشش ہے۔ پیش نظر کتاب میں فاضل مصنف نے شروعاتی ابواب میں اسلوب کیا ہے اس موضوع پر تحقیقی نظر ڈالی اور پھر اسلوب کی لازمی خصوصیات پر اظہار خیال فرمایا ہے۔ بعد کے ابواب میں قرآن مجید کے بعض اسالیب پر نکات کی شکل میں گفتگو فرمائی ہے۔ ہر خصوصیت کو قرآنی آیات اور کلام عرب کے دلائل سے مزین کیا ہے۔ اس طرح کل 19 اسالیب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسلوب کیا ہے؟ اس موضوع پر تحقیقی نظر ڈالتے ہوئے مصنف نے 2 اہم حوالوں سے اسلوب کے مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ صاحب لسان العرب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، صاحب لسان العرب کی اس تعریف کی روشنی میں ہم اسلوب کی 2 قسمیں قرار دے سکتے ہیں۔ نمبر 1، حسی اسلوب جو لفظ کی اولین ساخت کی نمائندگی کرتا ہے۔ نمبر 2، معنوی اسلوب جو لغوی ساخت کا اگلا قدم ہے اور جہاں کلمات حسی مفہوم کے دائرے سے نکل کر ادبی اور نفسی معانی کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس تعریف کی روح سے اسلوب محض ایک بیان نہیں رہتا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر تاثیر و تفہیم کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ لسان العرب کے حوالے کے بعد فاضل مصنف نے علامہ ابن خلدون کی رائے بھی پیش کی ہے۔ ابن خلدون ادبی اسلوب کی تشکیل میں علمی اور فنی نقطہ نظر میں بڑا فرق گردانتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی شخص نحو، بلاغت اور عروض کا زبردست عالم ہو، لیکن ضروری نہیں کہ اس کی انشا پردازی بھی ادب کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو۔ پہلے کا تعلق علم سے ہے اور دوسرے کا تعلق فن سے۔ علامہ ابن خلدون ان دونوں فرق کو واضح کرتے ہیں۔ ابن خلدون کے یہاں اسلوب سے مراد وہ ذہنی تصویر ہے جو ذہن و دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے اور مطالعہ و استفادے سے ذوق پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ وہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ نظم و نثر میں فرق کرنے والی بنیادی چیز یہی اسلوب ہے۔ نظم و وزن اور قافیہ کے سبب ممتاز ہو جاتی ہے اور نثر موازنہ و تشابہ سے اپنے آپ کو الگ کر لیتی ہے۔ اس کے بعد مصنف نے ان تمام تعریفوں کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے لکھا، دراصل اسلوب نام ہے تحریر کے طریقے کا، انشا پردازی کے سلیقے کا، تعبیر و تشریح کے لیے الفاظ کے انتخاب اور ترتیب کا، یا نظم کے قسموں کا، اور یہی ادبی اسلوب کی تعریف ہے۔ اسلوب کی لازمی خصوصیت۔ مصنف مقصد اور مدعا کے لحاظ سے خصوصیات کو 3 خانوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، وضاحت اسلوب۔ وضاحت کو بھی انہوں نے 2 خانوں میں تقسیم کیا ہے۔ الف، وضاحت فکر، یعنی جو بات کہی جا رہی ہے وہ سب پر واضح ہو، فکر میں کوئی جھول نہ ہو۔ با، وضاحت ترکیبی، یعنی وہی ترکیب اور جملے استعمال ہوں جو واضح اور اپنے مفہوم میں صریح ہو۔ نمبر 2، قوت تاثیر۔ یہ وہ نفسی اور باطنی طاقت ہے جو خود ادیب کے اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ جذبات، ارادے اور اخلاق کی صفتیں ادیب کی تخلیق یا انشاء میں قوت تاثیر پیدا کرتی ہے۔ اس کے لیے 2 طریقوں کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے۔ الف، قوت تصویر۔ یہ وہ منظر نگاری ہے جو عقل سے آگے بڑھ کر جذبات اور احساسات کو متاثر کر دے، لفظ کے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں کی جانب ذہن کو منتقل کر دے۔
پھر مصنف نے ان وسائل کی نشاندہی کی جن سے قوت تصویر پیدا کی جا سکتی ہے۔ الف مانوس الفاظ برتے جائیں، ب وصفی کلمات کا استعمال کیا جائے، جیم کلمات کا مجازی استعمال ہو، دال ضعیف کلمات، زائد الفاظ اور ثانوی عناصر اور عبارت سے پرہیز کیا جائے۔ قوت ترکیب، متکلم تو آواز کی مدد کے ذریعے اپنی بات میں تاثیر پیدا کر لیتا ہے، لیکن تحریر میں آواز کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اس لیے اسے کچھ اور وسائل کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ الف قصر و تفخیم، اہمیت و افادیت، تاکید و تنظیم کے لیے تقدیم و تاخیر کے قواعد اختیار کیے جائیں۔ ب طباق و بدیع کا استعمال بھی مؤثر اور مفید ثابت ہو۔ جیم چونکہ بیشتر اوقات قوت تاثیر کا تقاضا سرعت ہوتا ہے، اس لیے عام طور پر یہاں اعجاز کا اسلوب کارگر ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 3 جمال و رعنائی، بسا اوقات عبارت ادبی واضح فکر کی علمبردار جذبات کو جلا بخشنے والی ہوتی ہے، لیکن ذوق پر گرا گزرتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ عبارت مخاطب کے ذوق اور مزاج سے میل نہیں کھاتی۔ جمال ایک نفسی صفت ہے جو ادیب کے خیال اور مذاق سے جنم لیتی ہے۔ خیال معنی کی گہرائی اور گہرائی کا ادراک کرتا ہے، اور ذوق اس خیال کو بہترین اور موزوں عبارت کے ذریعے پیش کرتا ہے۔ اسلوب قرآن اور اس کی خصوصیات، جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا گیا کہ قرآن مجید عربی ادب کا شاہکار اور ماسٹر پیس ہے، جس کا مقابلہ کرنا تو دور کی بات، اس کے پہلو میں کوئی انسانی تخلیق یا تحریر کھڑی تک نہیں ہو سکتی۔ کہا جاتا ہے کہ بیڈ پریزنٹیشن کین کل گڈ آئیڈیاز۔ قرآن مجید معانی کا جتنا گہرا سمندر ہے، اس کی پیشکش بھی اتنی ہی مؤثر اور دلکش ہے۔ یہ بیک وقت عقل اور جذبات دونوں کو اپیل کرتا ہے، ایک ہی مضمون کو 100 رنگ سے باندھتا ہے، اور ہر رنگ اپنے اندر خصوصی معنوی جہتیں پنہا رکھتا ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ عوام و خواص دونوں اس کے اعجاز سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس کی عظمت تو اس کے اسلوب میں پوشیدہ ہے۔ ان اسالیب کا جو قرآن مجید اپنا پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کرتا ہے، مطالعہ کیے بغیر ہم قرآن کی اصل روح تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں، اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔